السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن لرننگ وتھ تجوید اینڈ عربک گرامر میں آج کا ہمارا سبق ہے اسم موصول۔ اسم موصول کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے۔ اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے اور اس کے بعد والا لفظ یا الفاظ اس کا صلہ کہلاتے ہیں اور اس کے بعد والا لفظ یا الفاظ اس کا صلہ کہلاتے ہیں، یعنی یہ مختلف کلمات یا جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ مختلف کلمات یا جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں۔ اسم موصول کسی بھی جملے کا نامکمل جز ہوتا ہے اور اس کے بعد والا لفظ یا الفاظ اس کا صلہ کہلاتے ہیں۔ یہ مختلف کلمات یا جملوں کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں۔ مثلاً جو، جن، جس نے، جنہوں نے، جن کو اردو کے اسم موصول ہیں۔ عربی زبان کے اسم موصول درجہ ذیل ہیں: الذی واحد مذکر، اللذانی اللذانی تثنیہ مذکر، الذین الذین جمع مذکر، التی التی واحد مؤنث، اللتانی اللتانی تثنیہ مؤنث، اللاتی جمع مؤنث۔ من اور ما بھی اسم موصول ہیں جب دونوں الذی کے معنی میں استعمال ہوں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے۔ عاقل سے مراد انسان، جن اور فرشتے ہیں اور باقی سب مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ من اور ما بھی اسم موصول ہیں جب دونوں الذی کے معنی میں استعمال ہوں۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ من جو ہے وہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسماء موصولہ کے استعمال کی قرآنی مثالیں: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا۔ اس آیت میں اسم موصول کیا ہے؟ الذی۔ الذی نے پچھلے اور بعد والے جملے کو باہم ملا دیا اور بعد والا الفاظ اس کا صلہ ہے اور بعد والا الفاظ کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے۔ الذی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔